السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا، والصلاة والسلام علی من ارسل شاہدا ومبشرا ونذیرا، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک ہم اولو الالباب۔ وقال تعالی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ ناظرین، پروگرام دوائے شافی پیش خدمت ہے اور بارگاہ ایزدی میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام میں ہونے والی گفتگو کو سننے، سمجھنے اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا الہ العالمین۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں ہماری گفتگو کا موضوع وہ موضوع ہے جس کا آغاز ہم نے اس سے پہلے پروگرام میں کیا اور وقت کی قلت کے پیش نظر اس کا بقیہ حصہ ذکر کرنے سے رہ گیا۔ انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آج سب سے پہلے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی تالیف کردہ اس کتاب الداء والدواء، اس میں سے جو انہوں نے لوگوں پر طاری مغالطے جو کہ اسباب سے متعلقہ ہیں ان کو ذکر کر کے ان کو دور کرنے کی کوشش کی، ان کا علاج یا مداوع کرنے کی انہوں نے سعی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنے ہی جو مخاطب کچھ لوگ تھے جو اس دھوکے میں اور فریب میں پڑے ہوئے تھے کہ اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے اور اللہ کی رحمت کا جو سمندر ہے وہ موج زن ہے، اس کے سامنے جو ہمارے گناہ ہیں وہ خس و خاشاک کی طرح بہہ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنی ان گناہوں پر اور اپنی جو خطائیں یا نافرمانی ہیں اس پر ہمیں کوئی فکر یا کوئی ڈر یا خوف نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں وہ متنبع فرما رہے ہیں ان اپنے ذکر کردہ کتاب میں اقوال کے ساتھ کہ کیسے کیسے لوگ اللہ کی ذات پر جرأت کرتے ہوئے اس کی نافرمانی پر پھر اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اور ان میں سے اکثر و بیشتر وہ ہیں جو کہ مطمئن بھی نہیں، ان کا ضمیر ان کو کچوکے لگاتا اور ملامت کرتا ہے ساتھ ساتھ کہ یہ جو تو کر رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، اس پر وہ مطمئن بھی نہیں ہوتے۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو گناہ ہے یا نافرمانی ہے اس کی ایک علامت بتا دی ہے، ذکر کر دی ہے۔ جیسا کہ ایک صحابی نے آ کے سوال کیا تھا کہ میں کیسے پہچانوں کہ میں کام کو نافرمانی کا کام ہے جو کر رہا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھ، والاثم ما حاک فی صدرک، اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں تجھے چین نہ لینے دے اور کھٹکے، وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تو اس بات کو ناپسند جانے کہ لوگ اس کام پر مطلع ہوں، تو اس کو کرتے ہوئے لوگوں سے چھپائے اور اس پر تیرا اطمینان نہ ہو، یقین کامل نہ ہو، اور پھر شکوک و شبہات کا تو شکار ہو، پھر اپنے تئیں تو مختلف جو دلیلیں ہیں وہ لے کر اپنے آپ کو دھوکے اور فریب میں رکھتے ہوئے مطمئن کرے، جھوٹی امید باندھے اللہ کی ذات پر۔ تو یہ کیفیت بڑی ہی انسان کی خوفناک ہے اور نقصان دہ ہے دنیا اور آخرت ہر اعتبار سے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے ایک اور شخص کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ وہ کہتا ہے ترک الذنوب جرأۃ علی مغفرۃ اللہ واستسخار لہا، کہ گناہوں کو چھوڑ دینا تو اللہ کی ایک بڑی بخشش کو کنڈیم کرنا ہے، یعنی کہ اس کی بخشش ہے نہیں، تو واستسخار اللہ، اور اس کو کم کرنا ہے، اس کو معمولی سمجھنا ہے۔ ابو محمد بن حزم وہ کہتے ہیں کہ رأیت بعض ہؤلاء من یقول فی دعائہ، میں نے بعض لوگوں کو
دعا کرتے ہوئے دیکھا ان الفاظ کے ساتھ کہ اللہم انی اعوذ بک من العصمہ، کہ اے اللہ میں تو تیری پناہ میں آتا ہوں یہ گناہ سے بچنے کی جو صفت ہے عصمت یا حیا یا عفت جسے کہتے ہیں، گناہوں سے معصوم محفوظ رہنا، اس عمل سے میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ کیا مطلب کہ اگر میں گناہ نہیں کروں گا تو تیری رحمت میں اس کا مستحق نہیں ٹھہروں گا جو کہ میرے گناہوں کو ختم کر دے گی اور میں آپ کا مقرب بندہ بن جاؤں گا۔ تو یہاں تک اس نے یہ بات کہی۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایک اور بھی نفس کو مغالطہ دینے کا بہت بڑا ذریعہ اور وسیلہ ہے جو لوگوں نے بنایا ہوا ہے، اور وہ ہے تقدیر، یعنی اللہ کی جو مقرر کردہ تقدیر، قدر اللہ جسے کہتے ہیں، قضاء و قدر، اللہ کے فیصلے جو اللہ نے مخلوق کے بارے میں کیے ہیں۔ تو اس سلسلے میں بہت سے لوگ گمراہ بھی ہوئے اور کئی ایک گروہ جو ہیں وہ وجود میں آئے، اور کئی ایک انتہاؤں میں چلے گئے، جس میں جبریہ بھی ہیں، اس میں قدریہ بھی ہیں، اس میں مرجیہ بھی ہیں۔ تو اہل سنہ والجماعہ جو ہے وہ ان کا جو اس سلسلے میں موقف ہے وہ بالکل صحیح کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے۔ تو علامہ موصوف رحمہ اللہ نے اختصار سے ان لوگوں کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ وہ بھی اللہ کی تقدیر کا سہارا لیتے ہوئے اپنے آپ کو مغالطے میں لا کر عمل سے پیچھے رہتے ہیں، تو عمل سے بچنے کے لیے۔ اور ان میں سے جو ان کا انداز ہے وہ یہ ہے کہ وَمِنْ هَؤُلَاءِ الْمَغْرُورِينَ مَنْ يَتَعَلَّقُ بِمَسْأَلَةِ الْجَبْرِ، جبریہ لوگ، مطلب یہ ہے کہ جبریہ وہ لوگ تھے، ان کا یہ کہنا تھا یا ان کا عقیدہ تھا کہ انسان مجبور محض ہے اپنے عمل کے سلسلے میں، اسے کوئی اپنا عمل کے سلسلے میں اللہ کی طرف سے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، معمولی اختیار بھی نہیں اس کو، وہ جو بھی کرتا ہے وہ مجبور ہو کر ہی کرتا ہے، اور اللہ نے تقدیر میں اس عمل کو لکھا ہوا تھا، اس لیے اس نے یہ عمل کیا۔ تو لہٰذا اگر کوئی مجبور محض ہے کوئی شخص تو اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے، نہ ملنی چاہیے۔ تو یہ گروہ جو ہے اس نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال کر اس قدر کا سہارا لیا اللہ کی تقدیر کا، اور کہا کہ انسان مجبور محض ہے۔ اس سلسلے میں کئی ایک مثالیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں، جیسا کہ خاص طور پر وَأَنَّ الْعَبْدَ لَا فِعْلَ لَهُ الْبَتَّ وَلَا اختیار، نہ اس کا کوئی فعل ہے اپنا، نہ اس کا کوئی اختیار ہے، وہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ ہی اس فعل کو پیدا کرنے والا ہے اور اس کو وجود میں لانے والا ہے، اور اس سے سرزد ہونے والا ہے اللہ کے حکم سے۔ وَإِنَّمَا هُوَ مَجْبُورٌ عَلَىٰ فِعْلِ الْمَعَاصِي، یہاں تک کہ وہ گناہوں کے کاموں پہ بھی وہ مجبور ہے، اللہ کی جو نافرمانی اس پہ وہ مجبور محض ہے۔ تو ناظرین، اس سلسلے میں یہ ایک مثال تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب آپ خلیفہ تھے تو ایک چور اس نے چوری کر لی، تو وہ چور جو ہے رنگے ہاتھوں پکڑے ہوئے، جب پکڑا گیا چوری کرتے ہوئے تو اس وقت خلیفۃ المسلمین نے یہ حکم دیا کہ اس پر شرعی جو حد ہے اس کو یا سزا وہ دی جائے، اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں جو چور ہے اس کی سزا بالکل واضح ہے، روض روشن کی طرح کہ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اس میں کوئی یہ فرق نہیں کیا گیا کہ وہ چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت، فرمایا کہ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں ہوں تو ان کو ان کے ہاتھوں کو کاٹ دو۔ اس کی تفصیل ایک الگ ہے، لیکن ہاتھوں کو کاٹنے کی سزا قرآن حکیم میں ذکر ہوئی ہے اور حدیث میں بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو وہ چور جو ہے فوراً یوں گویا ہوا، وہ کہتا ہے کہ یا امیر المومنین، کہ میں نے یہ انی سرقت بقدر اللہ، کہ اے امیر المومنین میں نے تو یہ جو چوری کا ارتکاب کیا یہ تو اللہ کی تقدیر کے مطابق کہ میں نے کیا ہے، کوئی اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ مجبور محض انسان ہے، جو بھی کرتا ہے اس کے لیے اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے، اور وہ ایسا عمل
ہر صورت میں کرے گا اور کر کے رہے گا، تو جب ایسی صورت ہے تو اس پر اس کو کس بات کی سزا ہے؟ تو امیر المومنین نے جب اس کی یہ چاپلوسی اور یہ انداز دیکھا جو کہ اپنے آپ کو فریب اور دھوکے میں ڈالے ہوئے تھا، یہاں تک کہ چوری جیسا اس نے کبیرہ گناہ اس کا بھی ارتکاب کر لیا، وَرَدَّهَا وَأَقْطَعَهَا، تو اس کو انہوں نے یعنی اس کی اس بات کو کنڈیم کیا اور اس کے ہاتھوں کو کاٹ دیا، اور یہ فرمایا کہ وَأَقْطَعُهَا بِقَدَرِ اللَّهِ، اگر تو نے اللہ کی تقدیر کے ساتھ چوری کی ہے، اس کا تو سہارا لے رہا ہے، تو ہم بھی جو تیرا ہاتھ کاٹ رہے ہیں وہ بھی اللہ کی تقدیر اور حکم کے مطابق ہی کاٹ رہے ہیں، وہ بھی اللہ نے لکھا ہوا تھا، اس لیے گھبرانے کی بات اور ضرورت نہیں ہے۔ تو ناظرین، اسی طرح علامہ موصوف فرماتے ہیں کہ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يَغْتَرُّ بِمَسْأَلَةِ الْإِرْجَاءِ، کچھ لوگ دوسرے ہیں جو کہ مرجئہ کہلائے، انہوں نے کیا ڈونگر چایا اپنے تئیں، انہوں نے لوگوں کے درمیان یہ فاسد عقائد اور خزابلات اور عقائد پھیلا دیے، کیا کہ وَأَنَّ الْإِيمَانَ هُوَ مُجَرَّدُ التصدیق، کہ ایمان جو ہے وہ صرف دل کی تصدیق کا نام ہے۔ جب آپ تصدیق کر لیتے ہیں کہ اللہ ہے اور اللہ کے رسول بھی ہیں اور قرآن بھی ہے اور فرشتے بھی ہیں، بس دل سے آپ کو یقین ہونا چاہیے، آپ اس کا اقرار کر لیں، تو آپ کی نجات کے لیے یہ کافی ہے۔ ان الایمان هو مجرد التصدیق والاعمال لیست من الایمان، جبکہ اعمال صالحہ جو ہیں وہ ایمان لانے کے بعد ضروری نہیں ہے نجات کے لیے، اور نہ ہی ایمان میں داخل ہیں، گویا کہ ان کے نزدیک ایک عام فاسق فاجر آدمی، جو شخص ایک معصیت کی زندگی گزارتا ہے، وہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے اربعہ خلفاء، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یا دیگر صالحین، ان کا ایمان اور اس عام فاسق فاجر کا ایمان پھر برابر ہوئے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ اس میں عمل صالح داخل نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جب بھی ایمان کا تذکرہ آتا ہے اہل ایمان کا، تو ساتھ ہی نیک اعمال کا تذکرہ۔ اللہ رب العالمین اسی لیے یہ ذکر فرمایا ہے کہ کہیں کوئی شخص دھوکے میں نہ رہے کہ مجرد اللہ پر ایمان لانا یہ کافی ہے نجات کے لیے، نہیں، نیک اعمال۔ اور پھر یہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ کم بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے۔ اہل سنت والجماعت اور سلف صالحین کا یہ عقیدہ ہے، الایمان یزید و ینقص، یزید بطاعت اللہ، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے ساتھ ایمان بڑھتا ہے، وینقص بمعصیت اللہ، اور اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ایمان کم ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ کام امتی کا ایمان اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یا جبریل یا میکائیل علیہ السلام، ان کا جو ایمان ہے، یا انبیاء رسل کا ایمان، ان میں فرق ہے زمین و آسمان کا۔ وہ عمل ہی کی بنا پر کہ ایمان کے ساتھ عمل جو ہے وہ نہیں ہے، فسق و فجور ہے، معاصی ہے، کوتاہی ہے، غفلت ہے، تجاہل ہے، تغافل ہے، تو یہ چیزیں ہیں۔ اس لیے یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، علامہ موصوف رحمہ اللہ نے ایک اور طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان اس سلسلے میں اپنے آپ کو مغالطہ دیتا ہے، یا اس کا نفس مغالطے میں پڑ جاتا ہے عمل کے میدان میں، الخطأ فی الحب، یعنی کسی کے ساتھ محبت کرنے میں غلطی کرنا۔ محبت تو کی جاتی کہ انسان کو فائدہ ہو دنیاوی، اور پھر ساتھ ہی اہل ایمان کے لیے کہ اخروی فائدہ بھی ہو۔ دنیا کے ساتھ جب اہل دنیا کے ساتھ محبت کرے اللہ کی رضا کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر، تو وہ ایسی محبت ہے کہ جس میں انسان اپنے دین دنیاوی اخروی فوائد سمیٹتا ہے۔ لیکن یہ ایک ایسی محبت ہے جس میں غل آتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ اس میں قومیں تباہ ہوئیں، برباد ہوئیں، اور قرآن حکیم نے ان لوگوں کے انجام کو ذکر کیا۔ یہ لوگ جو تھے یہود و نصارہ، ان میں سے کچھ تو ایسے لوگ تھے جنہوں نے انبیاء رسل کو الہ، اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ،
اور عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بیٹے ہیں عیسائیوں نے یہ کہہ دیا۔ اب یہ دیکھیے کہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ آیا ان لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو جو بیٹا بنایا وہ کیا ان کے ساتھ عداوت کی وجہ سے بنایا یا کہ ان کے ساتھ محبت کی وجہ سے بنایا؟ ظاہر ہے کہ جب ان سے پوچھیں گے تو وہ فوراً یہ جواب دیں گے کہ ہم تو ان کی اتنی قدر اور عزت اور احترام کرتے ہیں کہ ہم ان کو اللہ کی اولاد سمجھتے ہیں، الگ نہیں سمجھتے، اللہ کا جز بنا دیا۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ تو اللہ کا انہوں نے جز بنا دیا اس مخلوق کو، کس بنیاد پر؟ محبت کی بنیاد پر ہی، دشمنی کی بنیاد یا بغض اور عناد کی بنیاد پر نہیں۔ تو آپ دیکھیے وہ کہاں جا پڑے۔ اللہ حکم الحاکمین نے ان کے کفر کا، ان کی دلالت کا، ان کی تباہی کا، بربادی کا ذکر فرمایا ہے کہ یہی عمل ان کو جو ہیں وہ لے ڈوبے اور تباہی اور بربادی کی طرف لے گئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ عیسائی جو ہیں وہ کہتے ہیں ان اللہ قد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تین ہے، ثلاثۃ اقانیم، تو تین جو الہ ایک اور ایک تین، تو الہ کو تجزی کر دیا اس لیے کہ ان کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت رکھی، اس میں غلو کیا۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا یہاں وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يَكْتَرُ بِمُحَبَّةِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَشَائِخِ وَالصَّالِحِينَ۔ آپ نیچے آ جائیے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ایسے مشائخ سے، سادات سے اور اسی طرح اپنا دیگر اپنے جو مرشدین ہیں ان کے ساتھ، مشائخ سے محبت کرتے ہیں۔ وَكَثْرَةِ التَّرَدُّدِ إِلَىٰ قُبُورِهِمْ وَالتَّضَرُّعِ إِلَيْهِمْ، اور جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ پھر بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے، بلکہ مسنون زیارت قبور کی اس کے بجائے وہاں جا کر بدعت و خرافات کے اعمال سر انجام دیتے اور پھر شرکیہ اعمال کا بھی ارتکاب کرتے نظر آتے ہیں، نعوذ باللہ۔ والاستشفاع بہم، اور پھر ان کے ذریعے شفاعت طلب کرتے ہیں۔ والتوسل اللہ بہم، اور اللہ پر تک پہنچنے کا وسیلہ بھی ڈھونڈتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ والتوسل اللہ بہم وسؤالہ بحق علیہم وحرمتہم عندہ، اور اسی طرح ان کے حوالے سے اللہ سے مانگتے ہیں، اور اسی طرح یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اخروی سزا سے یہ بھی اس قسم کی بھی دعائیں مانگتے ہیں ان کے وسیلے سے۔ تو یہ بھی ایک نہ صرف یہ کہ بدعات اور خرافات سے آگے ناظرین انسان بڑے شرک کا بھی ارتکاب کر بیٹھتا ہے، اور اس وقت کے مشرکین اسی طرح کی سفارشیں اور شفاعتیں لے کر جاتے تھے ان بتوں کے پاس اور کہتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ یہ ہمارے ہاں اللہ کے پاس برگزیدہ ہمارے سفارشی ہیں، اور اس لیے ہم ان کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں تاکہ اللہ کے ہم قریب ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور صحیح جو کتاب و سنت کے مطابق اپنا حکم ہے اللہ کا اس کو سمجھ کر زندگی اس طرح استوار کرنے کی ہمیں توفیق کامل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔